حاضرین محترم، جیسا کہ اعلان میں ہے اس وقت ذکر کی مجلس بھی ہوگی، تھوڑی دیر آپ ذکر کریں۔ یہ ذکر کی مجالس یہ جیسے جسمانی ڈاکٹر میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اس طرح یہ روحانی میڈیکل کیمپ ہے۔ ذکر انرجی ٹانک ہے سب کے لیے، داعی کے لیے، تاجر کے لیے، عالم کے لیے۔ ذکر سے اعمال میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، مقبولیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں سب لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے چار زانو ہو کر بیٹھے ہیں، آلتی پالتی، اور چار ذکر اس طرح سے کریں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کہ دل میں اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اس کے انوارات کی جگہ ہے۔ ہم نے انسانوں کی محبت، مال کی محبت اور جاہ کی محبت سے دل کو غلیظ کر دیا ہے، تو ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ تصور کے ساتھ دل کی غلاظت نکال کر داہنے کندھے پر پھینک رہا ہوں، اور پھر قلب کے اوپر سے نیچے الا اللہ کا ضرب لگائیں کہ اللہ کا نور ہمارے دل میں آ کر، دل اللہ کے انوارات کی ٹنکی ہے اور وہاں سے اعضاء میں اللہ کا نور جاتا ہے۔ جیسے خون تمام رگوں میں جاتا ہے اور کہیں بلاکیج ہو جائے، اسٹروک ہو جاتا ہے، وہ عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح روح کی سپلائی ضروری ہے اعمال کے لیے، طاقت کے لیے، طاعات کے لیے، نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو اس تصور کے ساتھ ایک تسبیح 100 مرتبہ، تسبیح ہے تو ہاتھ میں لے لیں ورنہ تو انگلی پر گن سکتے ہیں۔ وضو بھی ضروری نہیں ہے، وضو ہے تو ٹھیک ہے، آنکھ کھلی رکھیں تو بہتر ہے ورنہ آنکھ بند بھی کر سکتے ہیں۔ اگر توجہ بڑھتی ہے تو آنکھ بند بھی کریں۔ 100 مرتبہ ایک تسبیح اس طرح سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح۔ پھر اس کے بعد اوپر سے نیچے قلب کی طرف الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ ایک تسبیح کے دل کی غلاظت نکلی اور اللہ کا نور آ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ الا اللہ کی ایک تسبیح ضرب لگاتے ہوئے پوری کریں۔ پھر اس کے بعد 2 لفظ اللہ، اللہ کا لفظ 2، ایک نیچے سے اوپر پیش کے ساتھ اور ایک اوپر سے نیچے جزم کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ هو الظاہر هو الباطن، ظاہر میں بھی اللہ، باطن میں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کے نظر میں نہ ہو۔ اس طرح سے نیچے سے اوپر اللہ 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 اللہ، اس طرح سے ایک تسبیح کریں 100 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اوپر سے نیچے ضرب لگائیں، جیسے بچہ ماں سے لپٹ کر اپنی ضد منواتا ہے، اس طرح سے اللہ کی محبت میں مست ہو کر اوپر سے نیچے ایک تسبیح پوری کریں۔ اس طرح سے ایک ایک سانس میں ایک مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ جو دعوت و تبلیغ جن سے اللہ نے شروع کروایا اس گئے گزرے زمانے میں، وہ بنگلے والی مسجد سے گنگو جاتے تھے حضرت گنگوہی کی خدمت میں، اور کچھ دن رہ کر ذکر سیکھتے تھے، اور ان کے بڑے بھائی حضرت شیخ زکریا صاحب علیہ رحمہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب وہاں رہتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس انعام صاحب اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو شیخ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، اور پھر ان کو بنگلے والی مسجد میں چچا جان مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے پاس بھیجا، اور تاکید کی کہ جاتے ہی حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرو اور ذکر شروع کرو۔ تو دونوں اکابر گئے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، توبہ کیا، اور حضرت جی فرماتے تھے کہ پہلے ہی دن سے ہم دونوں کو حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے جو ان کے سرپرست تھے 12,000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر شروع کروایا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری کے ساتھ فجر سے پہلے حضرت باہر ہمایوں کا جو مقبرہ ہے، قبرستان ہے، وہاں جاتے تھے ٹہلنے کے لیے۔ تو ایک دن مولانا عمر صاحب پالن پوری ساتھ میں تھے، ایک گول پتھر کے پاس حضرت جی کھڑے ہو گئے اور فرمایا مولی عمر اس پتھر کو دیکھ لو، یہ پتھر میرے لیے میدان محشر میں گواہ ہے
کہ کبھی کبھی میں نے تہجد کے وقت پر اس پر بیٹھ کر 50,000 مرتبہ اس میں ذات کا اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے. یہ پتھر میرے لیے گواہی دے گا. تو ذکر ہم سب کے لیے لازم ہے. 4 ذکر ہے جس میں اجازت کی ضرورت نہیں. اسقط کریں 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار صبح اور شام، اور تلاوت صحت و تجوید کے ساتھ. معمولات کی صورتیں یاسین واقعہ کے علاوہ تسلسل کے ساتھ جتنے توفیق ہو اتنی روزانہ تجوید کے ساتھ پڑھیں سیکھ کر. اور تیسری چیز ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسا کہ ابھی حضرت نے بتایا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، ہر کام کے ختم پر الحمدللہ، آپس میں ملیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز ہر کام کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق کریں گے تو سونا اگر سنت کے مطابق ہوگا تو وہ بھی ذکر اور عبادت میں شمار ہوگا. اور یہ والا جو ذکر ہے یہ اس وقت کے لیے ہے، آگے اگر جی چاہتا ہے کرنے کو تو کسی صاحب نسبت اللہ والے سے اجازت لے کر پھر یہ ذکر اتنا بڑھیں جیسا کہ حضرت نے سنایا حتی یقال لہ مجنون، کہ لوگ ہم کو دیوانہ سمجھیں. اور نماز، روزے اور زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں کثرت کا حکم نہیں ہے. وہ اپنے اپنے وقت پر نماز یومیہ 5 وقتہ اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اور رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ اور حج زندگی میں 1 مرتبہ. لیکن ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں یہ جگہ جگہ پر ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، صبح میں، شام میں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اس وقت میں ہم یہ 4 تسبیح کے ذکر کریں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، لا، سب لوگ ذکر کریں درمیانی آواز سے اپنے اپنے. لا الہ الا اللہ، 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 لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. سارے جہاں میں تو ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله 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 إلا الله. الله 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 الله
جل جلالہ عم نوالہ۔ مراقبہ کریں تھوڑی دیر اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کی نظر میں ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں طرف قلب ہے، گردن جھکا کر آنکھ بند کر لیں، زبان سے کچھ نہ کہیں، یہ تصور جمائیں کہ میں اللہ کے نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔